وہ مرنے والا ہے، اب 2.25 سال حکومت کی ہے، تو اپنے ایک عالم قاضی کو بلا کر کہتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، میں نے 3 بادشاہوں کو خود دفن کیا، عبد الملک چچا، ولید چچا زاد بھائی، سلیمان چچا زاد بھائی، ان 3 بادشاہوں کو میں نے خود قبر میں اتارا۔ جب میں نے ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ایسے چہرہ ہوتا ہے جب ہم فکس کر دیتے ہیں تاکہ قبلہ رخ رہے، تو کہا میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ادھر سے ادھر ہو چکا تھا اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے، تینوں بڑے خوبصورت۔ ولید کا رنگ ذرا سانولا تھا، باقی سلیمان، عبد الملک انتہائی خوبصورت لال سرخ رنگ، لیکن تینوں کے رنگ سیاہ اور چہرے ادھر۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ان کو مرے ہوئے اب 1300 سال ہو چکے ہیں، 1300 سال سے گزرے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بے نمازی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ زانی نہیں تھے، یہ بے روز نہیں تھے۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے روزانہ نفلوں میں پڑھتا تھا۔ یہ صرف ایک کام تھا ان کا، ظالم 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 تھے۔ تو اللہ نے ان کی نمازیں مردود کر دیں، روزے مردود کر دیے، حج مردود کر دیے، اور ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے۔ اور عمر بن عبدالعزیز اب مرنے لگا ہے، اسی تخت پر بیٹھا، اسی پر۔ تو رجا سے کہتا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی میت کو چارپائی کے ساتھ اس کی قبر کے قریب کیا گیا تو ایسے جیسے ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس میں ایک پرچہ بڑا سارا ایسے لہراتا ہوا کر عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ گرا۔ جب اس کو پرچے کو اٹھایا گیا تو اس پہ 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات عطا کر دی۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ کر سکتا ہے تو ڈی پی او نہیں کر سکتا، سیشن جج نہیں کر سکتا، انسپیکٹر نہیں کر سکتا، ایم پی ایم این اے نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ اور جب ان کو قبر میں اتارا تو رجا کو وصیت فرمائی تھی کفن کھول کے مجھے دیکھ لینا، جب ان کے کفن کی گرہ کھولی تو کیا دیکھا؟ ادھر ہی چہرہ جدھر فٹ کیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا۔ لیکن ان کی حکومت کیسی تھی؟ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک صالح ہیں مسلمہ بن عبد الملک، وہ کہنے لگے امیر المومنین تم نے اپنے بچوں پہ بڑی زیادتی کی ہے، 12 بیٹے تھے۔ کہنے لگے کیا؟ کہا تم مر رہے ہو، تم نے اپنے بچوں کے لیے چند پیسے بھی نہ چھوڑے کہ یہ کچھ روٹی کھا لیتے، تو کیا کرو گے؟ تیری اولاد کیا کرے گی تیرے بعد؟ تو عمر بن عبدالعزیز کا جواب سنو، پلے باندھو، دل کی کتاب پہ لکھ لو۔ فرمانے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا نہیں، حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا۔ پھر عمر کہنے لگے مسلمہ اگر میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اگر نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں۔ پھر اپنے بچوں کو بلوایا، ان کو دیکھا تو رونے لگے۔ 41 سال کی عمر میں تو فوت ہو رہے ہیں، زہر دیا تھا خود خاندان والوں نے۔ ان کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا میں تمہارے لیے حرام پیسہ اکٹھا کرتا اور دولت کے انبار لگاتا، لیکن اس کے بدلے میں آگ میں جلتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا اور تمہیں اللہ سے لینا سکھاتا اور خود میں جنت میں جاتا۔ میں نے تمہیں دوسرا راز سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے میرے اللہ سے کہہ دینا، وہ تمہیں کبھی ضائع نہ کرے گا۔ اس بات کے 20 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے، اور ہشام کی اولاد جو ایک ایک بچے کے لیے 10 لاکھ درم چھوڑ کے مرا تھا، اس کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے خیرات مانگا کرتی تھی۔ اور حکومت ایسی کی ہے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں نئے کپڑے تو لے دو۔ بنو امیہ نے بڑی ٹھاٹ سے حکومت کی، کہا ہمیں کپڑے لے دو، ابا سے کہو کپڑے لے دیں عید کے لیے، نئے کپڑے۔
تو عمر جب آئے گھر میں تو بیوی فاطمہ نے کہا، بیوی کا نام فاطمہ تھا، عبد الملک کی بیٹی تھی، کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا، فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں، اور اس وقت 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا مسلمان کوئی نہیں بچا تھا، اور بیت المال پیسے سے بھرا پڑا تھا۔ کہ فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا، میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ کہنے کہ کیا؟ کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی، اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں گی، گھر بیٹھے مزدوری کر لوں گی۔ کہنے کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ باہر تشریف لے کر اپنے خزانچی کو بلوایا، مزاحم اس کا نام تھا، فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے سینے ہیں۔ تو اس پر ان کے خزانچی نے کہا، آپ مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی لکھ کر دے دیں ضمانت، تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو بالکل چپ ہو اور گھر واپس آ کر فرمایا، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں تمہیں کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ جب عید کی نماز پڑھائی اور خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے، اپنی سج دھج میں، آن بان میں، ٹھاٹھ باٹھ میں، تو بچے بھی ملنے آئے انہیں پرانے کپڑوں میں۔ تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیڑا پیو آندا میں پتروں اوکھا کرا، پر اللہ پہ ہر شے قربان کرنا ہی ایمان کی معراج ہے۔ تو عمر کہنے لگے، بیٹو آج تمہیں دکھ تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے۔ تو ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الملک، وہ باپ سے بھی 2-4 قدم آگے تھے۔ کہنے لگے، امیر المومنین آج ہمارا سر اونچا ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، آج ہمارا سر اونچا ہے، ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، پولیس تو مفت میں بدنام ہے، نہیں خیر کوئی ایسے بدنام بھی ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن آج سارے ہی تو ایسے ہیں نا، میں آپ کو صرف ٹارگٹ کیوں کروں، سارے ہی ایسے۔ ہمارے ذمہ دار کوئی کم ظالم ہے، ہمارے مزدور کوئی کم ظالم ہے، ہمارا مستری کوئی کم ظالم ہے جو 8 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا کام بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتا میں روٹی کی تو کھاؤں، جب میں 8 گھنٹے کا کام 8 گھنٹے جی کروں۔ تو ظلم و ستم ایسے پھیلا ہے، یہ سبب ہے ہمارے زوال کا۔ تو توبہ کرو اللہ کے دربار میں، لوگوں کو سکھ پہنچاؤ، اپنا رزق اللہ کے حوالے سمجھو، وہیں سے آتا۔ اللہ کی قسم تنخواہوں سے نہیں